بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سوال ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے پڑوسی ملک کے علماء کا یہ ماننا ہے کہ ان سے اہل حدیثوں کو فائدہ ہوا ہے اور ہوگا، اس حسن ظن کی کیا حقیقت ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کے حوالے سے پڑوسی ملک کے علماء کا یہ ماننا ہے کہ ان سے اہل حدیثوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اہل حدیثوں کو فائدہ ہوا ہے یا اہل حدیثوں کو نقصان ہوا ہے، اس کا تعلق حسن ظن سے نہیں ہے، حسن علم سے ہے۔ بہت اچھا گمان نہیں، اچھی طرح سے علم ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو اہل حدیثوں کا نقصان ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو اہل حدیثوں کا نقصان ہوا ہے۔ ساری جڑیں کھوکھلی کرنے کا کام ہوا ہے، ساری بنیادوں کو ہلا دینے کا کام ہوا ہے۔ ایک آدمی اہل حدیث کہنے کا قائل تک نہیں ہے، آپ بتائیے اس سے اہل حدیث کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ آدمی اہل حدیث ہی نہیں ہے، دعوت ہی اہل حدیث کی نہیں ہے، منچ ہی اہل حدیث کا نہیں ہے۔ کیا انگریزی لیکچر ہوں 10 دن کے یا اردو لیکچر ہوں 10 دن کے پیس کانفرنس کے نام سے، جب اس میں کوئی تھیم ہی اہل حدیثیت کی نہیں ہے، منچ پر اکا دکا اہل حدیث بھی بلا لیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر صوفی بھی ہیں، اس کو تبلیغی بھی ہیں، جماعت اسلامی بھی ہیں، لبرل ذہنیت کے لوگ بھی ہیں، غیر علماء ہیں، نفس پرست قسم کے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ بلائے جا رہے ہیں۔ جب اہل حدیثیت کا کام ہی نہیں کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے، تو اہل حدیثوں کو فائدہ ہوگا؟ بھلا بتاؤ میرے بھائیوں، حسن ظن کی کیا بات ہے میرے بھائی؟ حسن ظن کا سوال ہی نہیں ہے نا۔ اہل حدیثیت کا کام ہی نہیں کیا انہوں نے، ہمیشہ اہل حدیثیت کے خلاف کام کرتے رہے، اہل حدیثیت کے خلاف کام کرتے رہے، تو اہل حدیثوں کو فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پڑوسی ملک کے لوگوں کا حسن ظن ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس معاملے میں گہرائی سے، سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حسن ظن غلط بھی ہو سکتا ہے، اللہ کرے کہ وہ اس کو باریکی سے، گہرائی سے سمجھیں۔ کون سا کام اہل حدیثیت کا مجھے بتائیے آپ؟ عقید اہل حدیث کا کام ہوا ہے؟ منہج اہل حدیث کا کام ہوا ہے؟ عمل اہل حدیث کا کام ہوا ہے؟ فکر اہل حدیث کا کام ہوا ہے؟ کوئی کام ہی نہیں اہل حدیثیت کا، نہ عقیدہ اہل حدیث کا، نہ منہج اہل حدیث کا، نہ عمل اہل حدیث کا۔ کسی منہج اہل حدیث، عقید اہل حدیث، عمل اہل حدیث، اس پر کسی طرح کی کوئی کوشش کبھی ڈاکٹر صاحب نے کی ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کے قائل ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونے کے قائل ہے، تو مسلمانوں کا تو فائدہ ہوا ہوگا، جو کسی بھی فرقے کے رہیں، کسی بھی فرقے میں رہیں، ہر فرقے میں رہیں، ہر فرقے میں بٹے رہیں، اس کا تو فائدہ ہوا ہے کہ جس فرقے میں آپ کو سمجھ میں آئے اس فرقے میں آپ رہیں۔ آپ کو بریلوی رہنا بریلوی رہیے، آپ کو تبلیغی رہنا تبلیغی رہیے، آپ کو صوفی رہنا آپ صوفی رہیے، آپ کو تکفیری رہنا آپ تکفیری رہیے۔ آپ کا تعلق جس سے بھی آپ استوار کرنا چاہیں، آپ سب سے اپنے تعلقات استوار رکھیں۔ اس فکر کو فائدہ ہوا ہے، اہل حدیثیت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، حسن ظن ہے یہ، لیکن یہ حسن ظن سچائی پر مبنی نہیں ہے، حقیقت کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ اور یہ میں پرانی بات جو ماضی کی تاریخ میں جانتا ہوں وہ اس حوالے سے بات میں کر رہا ہوں۔ ابھی ان کے اس حالیہ دورے کے اندر کوئی بتائے کہ انہوں نے کون سا کام اہل حدیثیت کا کیا ہے، اہل حدیث کی دعوت کا کون سا کام کیا ہے، کس منچ سے کیا ہے، کس تاریخ میں کیا ہے، کس صبح شام کے لیکچر میں کیا ہے، کس صبح شام کے سوال جواب کے سیشن میں کیا؟ کوئی بتائیں۔ کیوں دھوکہ دینے کی بات کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کو ورغلاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہو؟ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اہل حدیثوں کو فائدے کا کام کر رہے ہیں؟ جو آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کا بھی قائل نہیں ہے، بھلا اس کی ذات سے، اس کے مشن سے کیسے اہل حدیث کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ انہوں نے تو اہل حدیثیت کی بنیادوں کو ہلانے کا کام کیا ہے، اس کو سارے فرقوں کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اہل حدیث بھی کوئی فرقہ ہے، جیسے لوگ فرقے بعد میں پیدا ہو گئے، دھڑے بعد میں پیدا ہو گئے، ایسے ہی اہل حدیثیت بھی کوئی فرقہ ہے۔ یہ کام تو ذاکر نائک صاحب نے کیا ہے نا،
مجھے ان کی ذات سے کوئی نفرت نہیں. بات یاد رہے، لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے ذات سے نفرت ہے. اگر ان کے منہج اور ان کے فکر میں گڑبڑی اور بگاڑ نہ ہوتا، فساد نہ ہوتا، تو شاید ہمیں ان کا نام لینے کی بھی ضرورت نہ پڑتی. یہ سوال جواب کی مجلس میں یہ سارے مسائل بھی پیش نہ آتے. لیکن یہ معاملہ ان کی ذات کا نہیں ہے، ان کی فکر کا ہے، ان کے مشن کا ہے، ان کے عقیدے کا ہے، ان کے نظریے کا ہے، ان کی سوچ کا ہے. اس لیے ہم ان کی سوچ پر نقد کر رہے ہیں، ان کی ذات پر نقد نہیں کر رہے ہیں. اور یہ دین ہے، یہ ایمان ہے. اس لیے ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں. نہ اس سے مقصود شہرت ہے، نہ اس سے مقصود کوئی مال اور دنیا اور کوئی مادہ ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندے روشنی میں آ جائیں، روشنی میں غلط فہمیوں سے آزاد ہو جائیں. اس لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو ذاکر نائک صاحب کے بارے میں پڑوس کے علماء کا یہ ماننا ہے کہ اہل حدیثوں کو فائدہ ہوا ہے اور ہوگا. اور میں آپ کو کہتا ہوں، نہ اب تک ہوا ہے اور نہ اس مشن پر رہ کر کبھی اہل حدیثوں کا فائدہ ہوگا. غلط فہمیاں دور کر لو. یہ تو بالکل غلط راستہ ہے کہ آدمی اس راستے کو نہ مانتا ہے، نہ اس راستے کا نام لینا گوارا کرتا ہے، اور ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہوگا. اور ویسے بھی امت کا کبھی بھی فائدہ کسی بھی صاحب علم سے، صاحب بصیرت سے ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس کوئی علم نہیں، نہ وہ قرآن کے عالم، نہ وہ سنت کے عالم، نہ وہ فقہ کے عالم، نہ وہ عقیدے کے عالم. علوم شریعت ان کے پاس ہے ہی نہیں. انہیں غیر مسلموں میں کام کے نام پر دنیا میں شہرت مل گئی، تو اسی کے ساتھ انہوں نے عقیدہ اور فقہ اور حلال اور حرام اور مسائل سب جوڑ دیا اور سب پر لیکچر دینا اور مسائل کا جواب دینا شروع کر دیا. تو کیا اس شہرت سے منہج اہل حدیث کو فائدہ پہنچ جائے گا؟ میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دو. کسی کی تائید، کسی کی حمایت، کسی سے محبت، کسی سے عقیدت، کسی سے ارادت اپنی جگہ پر، لیکن یہ عقیدت اور یہ ارادت آپ کو آپ کی منہج سے، آپ کے عقیدے سے، آپ کی فکر سے بہکانے کا کام نہ کریں. اس کے لیے اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. رہی بات یہ اس حسن ظن کی کیا حقیقت ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ محض حسن ظن ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. جن لوگوں نے اہل حدیث کا نام لے کر کے کوئی سوال کر لیا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو راس نہیں آیا کیوں اہل حدیث کرتے ہو، کیوں اہل حدیث کا نام لیتے ہو. میرے بھائیوں، اہل حدیث ہمارے بھائیوں نے، اہل حدیث ادارے کے لوگوں نے، اہل حدیثوں کے بعض ذمہ داروں نے انہیں دعوت دے دی ملاقات کرنے کے لیے، ہے نا. تو ان کو نصیحت کرنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ ذرا اہل حدیثوں اپنی دعوت کا پیٹرن بدلو، سینہ کشادہ کرو، سب سے تال میل رکھو، سب کے قریب جاؤ، سب کو قریب لاؤ. اس کا مطلب اہل حدیثیت چھوڑ کر کے آزاد ہو جاؤ. کسی اور کو دعوت نہیں دی کہ اہل حدیثوں کو قریب لاؤ. بریلوی کو نہیں کہا اہل حدیثوں کو قریب لاؤ، اہل حدیثوں کے قریب جاؤ. دیوبندیوں کو، تبلیغیوں کو، جماعت اسلامی کے لوگوں کو نہیں کہا کہ آپ لوگ اہل حدیثوں کے قریب جاؤ، اہل حدیثوں کو قریب لاؤ. نہیں، لیکن اہل حدیثوں کو نصیحت کی ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ لوگ اپنا پیٹرن بدلو. کیوں اپنی منہج کو پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ وہی قرآن، وہی سنت، وہی صحابہ، وہی منہج. آپ لوگوں کو پیٹرن بدلنا چاہیے، ذرا سا دروازہ کھولنا چاہیے، ذرا آنا جانا ملنا جلنا کرو. یعنی اپنی جڑوں کو ہلا دو، اپنے منہج سے ہٹ جاؤ. میرے بھائیو، تمسک کا حکم رب کریم نے بھی دیا، وَاعْتَصِمُوا. افسوس یہ ہے کہ آیت کریمہ بار بار پڑھی جاتی ہے، کاش اس کا معنی بھی سمجھا جاتا، کاش اس کی حقیقت کو بھی سمجھا جاتا. اور ہم نے بار بار کہا ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ کے نبی کی حدیثیں کیا ہیں، اس کی تفسیر میں صحابہ کرام کے اقوال اور آثار کیا ہیں، اسے جاننے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم اہل الحدیث ہیں، مسلمان صرف نہیں ہیں. اسی لیے اہل الحدیث. قرآن کریم کی تفسیر اللہ کے نبی نے کیا بتلائی، صحابہ کرام نے کیا سمجھا، حدیثوں کا معنی اللہ کے نبی نے کیا سمجھایا، صحابہ کرام نے کیا سمجھا، اس کی روشنی میں مجرد ترجمے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس لیے یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں، اہل حدیثوں کا فائدہ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی
इस रास्ते पर चल करके हो सकता है। सिवाय नुकसान के, और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो अहले हदीस का हुआ है, जमात अहले हदीस का हुआ है, नौजवानान अहले हदीस का हुआ है। उनकी फ़िक्र बिगड़ी है, उनके फ़िक्र में इन्हिराफ आया है, उनकी फ़िक्र में आज़ादी आई है। न जाने किस किस शख्सियत को इन्होंने मुतारफ़ कराया है, न जाने किस किस शख्सियत का इंट्रोडक्शन कराया है। आज हमारे नौजवान उन शख्सियतों से जुड़ते चले जा रहे हैं, उन इखवानियों के साथ, उन सूफ़ियों के साथ, उन अक़ल परस्तों के साथ, उन ख़वारिज की ज़हनियत रखने वालों के साथ हमारे नौजवान वाबस्ता हो रहे हैं। फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल ये दूसरा सवाल था।